میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ان چکروں میں آج کل پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت سے ہم نے سب کچھ جو ہے اب جان چھڑوا لی ہے، اب فضل آ گیا ہے اور ہم نے جو نجات پائی ہے ایمان سے پائی ہے، اب شریعت کے کسی بات پر ہمیں غور کرنے کی، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم خدا کے قانون کی، شریعت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری طرف یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم کسی اور سیارے سے آئے ہوئے یا ہم غیر ہو گئے ہیں. میرے عزیزو، کلام خدا میں سے آج ہم کچھ اپنے بارے میں، کچھ لوگوں کے خیالات کے بارے میں اور کلام کے بارے میں سیکھیں گے. آمین. ہم بات کریں گے ان سب موضوعات پر. میرے عزیزو، کلام یہ کہتا ہے، یہاں اگر ہم رومیو کے خط کے 3 باب میں چلیں، اس کی 20 آیت میں یہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، شریعت کے وسیلہ سے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے، شریعت تو صرف گناہ کی پہچان دیتی ہے. تو بات جب کلام میں سے کی جا رہی ہے تو کلام ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ کلام غلط کہہ رہا ہے؟ بلکہ ہم تو مل کر یہ کہتے ہیں، جیسا یہاں رومیو کے 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. اگر ہم بھی کوئی خدا کے خلاف یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو پھر بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ٹھہرے، خدا کا کلام سچا ٹھہرے، خدا سچا ٹھہرے. خدا یہاں پر جب کلام میں کہتا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بندہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا، تو یہ بات حقیقت ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بندہ راست باز. غلطیوں کا خط 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ لعنتی ہیں. تو اگر ہم شریعت کی بات کرتے ہیں کہ خدا کے حکم کی طرف توجہ کریں، جو خدا کا حکم کہتا ہے وہ مانیں، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو نبیوں نے کہا ہے وہ مانیں، تو کیا ہم لعنت کی تعلیم دیتے ہیں؟ کیا ہم سے پہلے جتنے خدا کے بندے آئے ہیں، نبی آئے، پیغمبر آئے، کیا جب وہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرتے تھے تو کیا وہ لعنت کی تعلیم دے رہے تھے؟ جب یسوع مسیح اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن توریت میں لکھا ہوا ایک بھی شوشہ نہیں ٹلے گا، تو کیا یسوع مسیح لعنت کی بات کر رہے تھے؟ میرے عزیزو، یہ لوگوں کی کم عقلی کے باعث ہے. انہوں نے شاید شریعت یا کوئی ایک ایسی چیز سمجھ لیا ہے کہ اب ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات تو بڑے برے برے لفظ بھی کہے جاتے ہیں شریعت کے لیے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، گریس واک، فضل میں چلنا، وہ منسٹری کا بھی یہی نام ہے، فضل میں چلنا. کوئی اسٹیو مک ہے، اس کی یہ بک ہے. وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ ایک آدمی نے 2 کتے پالے، ایک کو وہ زیادہ خوراک دیتا تھا، ایک کو کم دیتا تھا، تو بتائیں کون سا زیادہ طاقتور ہوگا؟ پھر خود ہی لکھتا ہے کہ وہ جسے وہ زیادہ خوراک دیتا ہے. تو وہ بندہ وہاں پر کہہ رہا تھا اسی طرح سے فضل اور شریعت ہے.
ہم شریعت کو تگڑا کرنا چاہتے ہیں یا فضل کو تگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے وہ ہماری زندگی پر زیادہ قابض ہوگا. اب شریعت کو قابض کر لیں یا فضل کو قابض کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ وہ بندہ اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتا ہے, علم الہیات کا ڈاکٹر ہے, وہ عالم آدمی ہے, پر اس عالم آدمی کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ مثال تو کسی ڈھنگ کی دینی چاہیے. وہ شریعت کو بھی اور فضل کو بھی دونوں کو دو کتوں سے تشبیہ دے رہا ہے. بھائی تجھے ڈاکٹر بنایا کس نے؟ تجھے تو تہذیب ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے کون سی مثال جو ہے وہ سوٹیبل ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بات کچھ مناسب سی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اب ہم ایمان سے نجات پا چکے ہیں, اب آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو کلام پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ بائبل کے ساتھ اٹیچ رہنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ بس ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے جو کرنا تھا کر دیا, اب آپ آزاد ہیں. تو پوری بائبل میں ہمیں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ملتی, بلکہ بائبل تو کہتی ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو, خدا کے کلام میں جڑ پکڑتے جاؤ. آمین. تو بائبل کی تعلیم فرق ہے, ان ڈاکٹرز کی تعلیم فرق ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنا کریں, جو بھی کوئی بات کرتا ہے اسے توجہ سے سنیں. میرے عزیزو, بائبل کہتی ہے کہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں اور وہ لعنت کے ماتحت آ جاتے ہیں. بات یہاں پر جو ہو رہی ہے, بات یہاں پر بالکل وہ والی بات ہو رہی ہے جو یسوع مسیح نے ایک بار ایک تمثیل میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک گنہگار خدا کے حضور میں آتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, اپنی چھاتی پیٹتا ہے, روتا ہے خدا کے حضور میں کہ میں گنہگار ہوں, تو مجھے معاف کر. یعنی کہ وہ اپنی اور صرف خدا کی بات بیچ میں رکھتا ہے, اپنا تعلق خدا سے سیدھا کر رہا ہے, اپنی بات لے کر آیا ہے خدا کے حضور میں. اب دوسرا جو فریسی ہے وہ آ کر اپنی نیکیاں گنانا شروع کر دیتا ہے, اپنے اچھے عمل گنانا شروع کر دیتا ہے کہ اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں خیرات بھی کرتا ہوں اور میں ہفتہ میں 2 روزہ بھی رکھتا ہوں, دن رات تیرے کلام کے ساتھ جڑا رہتا ہوں, میں تیرے ساتھ ہمیشہ میرے جو ہے دل کے اندر ہمیشہ تیری بات چلتی رہتی ہے, میں تجھ پر گیان کرتا رہتا ہوں. وہ خدا کے سامنے ایک حق کے ساتھ آیا ہے کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں, تو خداوند اس لیے میں اس سے اچھا ہوں, تو پہلے میری دعا سن لینا. اور اسے یہ فخر تھا کہ شاید خدا میری ہی پہلے سنے گا, اس کی تو نہیں سنے گا, یہ تو ٹھیک بندہ نہیں ہے. میرے عزیزو, یہ ہے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرنا. شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ خیرات نہ کریں, شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ آپ ماں باپ کی عزت نہ کریں, شریعت ہمیں روزے رکھنے سے بھی منع نہیں کرتی, شریعت ہمیں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ خدا کے کلام کو نہ پڑھیں, بلکہ شریعت اس کے برعکس یہ کہتی ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں. مگر شریعت ہمیں اس بات سے ضرور منع کرتی ہے کہ ان باتوں پر فخر نہ کریں, ان باتوں پر فخر نہ کریں. اگر آپ خیرات کرتے ہیں, سب سے زیادہ ہدیہ بھی آپ دیتے ہیں, تو اس میں فخر کس بات کا ہے بھائی؟ خدا نے توفیق دی ہے, فخر کس بات کا ہے؟ اگر یشوع یہاں پر بڑی اچھی پرستش کرتا ہے اور یشوع یہ سوچ لے کہ جب میں گاتا اور بجاتا ہوں لوگ بڑی برکت پاتے ہیں, تو یہ فخر ہے. یہ کیا ہے؟ فخر ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جب میں کلام کرتا ہوں تو لوگ باغ ہو جاتے ہیں, تو یہ میرا فخر ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے اپنے کاموں کے اوپر میرا کیا ہے؟ فخر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک میں انتظام نہ کروں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ بھی کیا ہے؟ فخر ہے. یہ اپنے اعمال پر فخر ہے. میرے عزیزو, کلام یہ کہتا ہے کہ شریعت کے اعمال پر جب آپ عمل کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کام کیا ہے, میں نے وہ بھی کام کیا ہے, تو اس سبب سے آپ لعنتی بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ ہم 1000 نیکیاں کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں خطا کرتے ہیں. ہماری نیکیاں خدا کے حضور میں گندی دھجیوں کی طرح ہیں. ہماری 1000 نیکیاں خدا کے حضور میں جب ہم اس کی عدالت میں جاتے ہیں, اس کی پاکیزگی کے سامنے جاتے ہیں, تو وہ ہیچ نظر آتی ہے, ان میں کوئی بات ہی نظر نہیں آتی. ہماری نیکی کے اندر بھی اگر خدا تلاش کرنے پر آئے تو بتھیری خامیاں ہوتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں ایسے اعمال پر تکیہ کرنا چاہیے. تو پھر کیا نیکی کرنا چھوڑ دیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میرے خیال میں کلیئر ہوگی یہ بات. ہم نیکی کرنا چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ نیک کام جو ہمیں پیشتر سے کرنے کے لیے پہلے ہی سے مقرر کر دیا گیا ہے. ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, خدا نے ہمیں مقرر کر دیا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے, اور زمین پر خدا کے نام کو جلال دیں گے, اور زمین پر ہم نمک کی طرح ہوں گے, ہم چراغ کی طرح ہوں گے, ہم بتھیروں کو روشنی دیں گے. ہاللیلویہ. تو یہ پہلے سے ہمارے لیے مقرر ہے. تو اس لیے پولس کہتا ہے کہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پر رہو. نیکی نہیں چھوڑنی, نیکی نہیں چھوڑنی, نیکی کرنی ہے, پر نیکی پر فخر بھی نہیں کرنا. بات سمجھ گئے؟ پورا کلام ہمیں نیکی کرنے کی تلقین کرتا ہے, اور سب سے بڑی نیکی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان کو بچائے. انسان اپنی جان کو بچائے. پہلے اپنے کردار کو درست کرے, پہلی نیکی اپنے ساتھ کرے, پھر دوسروں کے ساتھ نیکی کرے. پہلے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالے, اور پھر دوسروں کو تلقین کرے, یا جو کلام کہتا ہے اس کے عمل سے دوسروں کو فائدہ دے. اگر میں بہت ساری خیرات کروں پر اس کے بعد بھی میں جہنم میں پڑا رہوں, تو پھر یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. بات کلیئر ہو رہی ہے نا ساری؟ تو میرے عزیزو, اگر ہم نیک اعمال کر کے اس پر تکیہ کرتے ہیں تو اس کے سبب سے ہم لعنتی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہماری نیکیاں خدا کی نظر میں کیا ہے؟ گندی دھجیوں کی طرح ہے. کلام کہتا ہے کہ جیسے چیتا اپنے داغوں کو صاف نہیں کر سکتا, ایسے ہی انسان اپنی بدی سے باز نہیں آ سکتا. ہم کئی نیکیاں کرنے کے بعد پھر بھی کہیں نہ کہیں روڑا لگا جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں اپنی ذات پر کیا فخر ہے؟ ہمیں کوئی فخر نہیں ہے. جتنا ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں اتنا کرتے چلیں, خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا کرتے چلیں, کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے, اور ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ تم بھی پاک بنو. ہم اس طرف دھیان کرتے ہوئے پاکیزگی کو, راست بازی کی طرف بڑھتے جائیں گے, اور ساتھ کے ساتھ جو کلام کے سبب سے ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم نیکی کرتے جائیں وہ بھی کرتے جائیں گے, پر فخر کسی بات پر نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کس لائق ہیں کہ ہم نجات پا سکیں. ہم خدا یسوع مسیح کی قربانی, اس کے فدیہ, اس کے کفارہ کے سبب سے نجات پائے ہیں. میرے عزیزو, اگر آج ہم حساب کرنا شروع کریں, ہر ایک بندہ اپنے آپ کو آزمائے کہ جب وہ نجات پایا تو اس وقت وہ کتنا خدا کے ساتھ سچا تھا. اگر ہم اس کا اندازہ لگانا شروع کریں تو پھر شاید ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ چرس بھی پیتا تھا, وہ شراب بھی پیتا تھا, میں نے تو کبھی شراب پی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے خدا نے مجھے پہلے چن لیا یا مجھے چن لیا. پر آپ یہ بھی تو دیکھیں, خدا نے اس کو بھی تو چن لیا. اگر وہ بدکار تھا پر پھر بھی خدا نے اس پر رحم کیا, اپنا فضل اس پر جاری کیا, اور اسے بھی نجات دی, اسے بھی روح القدس دیا, اور وہ اپنی بدیوں سے چھوٹ گیا. اور آپ جو بہت سارے گناہ نہیں کرتے تھے پر پھر بھی بہت سارے دوسرے گناہ کرتے تھے, آپ کو بھی خدا کی بخشش کے وسیلہ سے نجات ملی, نہ کہ ہماری نیکیوں کے سبب سے. تو پھر فخر کس بات کا؟ کوئی فخر کی گنجائش بنتی ہے کیا؟ ہم میں سے کسی بندے کے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ خدا کہے کہ تجھے میرے بیٹے یسوع کے لہو کی ضرورت نہیں ہے, تو ویسے ہی پاک صاف ہے اور تو نجات پا چکا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بندہ دیکھا؟
اسی رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ سبھی نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ میرے عزیزو، یہ فضل، یہ نجات، یہ بخشش کے وسیلہ سے ہے، خدا کے فضل کے وسیلہ سے، اعمال کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ پر ہمیں اعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہاں پولس کہتا ہے 3 باب کی 31 آیت میں، بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم ایمان سے شریعت کو باطل نہیں کرتے کہ جی اب یسوع مسیح نے ہمیں نجات دے دی ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتے جائیں، حرام چیزیں کھائیں، حرام کام کریں۔ کیا ہم ایسا کہتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے؟ پھر بھی ہم نجات پانے کے باوجود بھی، ہم ایمان کے سبب سے نجات پانے کے باوجود بھی ہم خدا کے حکم کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے یہ کہہ سکے کہ بھائی مجھے پادری صاحب نے کہا تھا کہ اب تو نجات پا چکا ہے تو تو جو مرضی حرام کام کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ یا جو دوسرے پادریوں کے ساتھ منسلک ہیں، کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کسی نے ایسی تعلیم دی؟ تو پھر کان اگر یہاں سے پکڑ لیں یا گھما کر پکڑ لیں، بات تو وہیں آتی ہے نا۔ ہم خدا کے حکم کی بات کرتے ہیں، ہم سب خدا کے حکم کی بات کرتے ہیں، کون نہیں خدا کے حکم کی بات کرتا؟ کیا وہ جو شریعت کو کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، خدا کے حضور میں بت نہ بنانا؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے؟ وہ بھی تو یہی تعلیم دیتے ہیں۔ تو پھر کہاں سے دیتے ہیں وہ یہ تعلیم؟ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے۔ آمین آمین۔ بس ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ڈال دی گئی، ایک شریعت کا نام ان کے لیے، ایک جیسے وہ بچوں کے لیے وہ بناتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ہوا، جس سے بچوں کو ڈراتے ہیں، وہ ایسا ڈرانے والی ایک چیز بنا دی ہے۔ بائبل کھول کر دیکھیں، خدا آپ کو شریعت سے پیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ داؤد شریعت سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے قوانین خداوند راست ہیں اور تیرے قوانین شہد کے ٹپکوں کی طرح ہیں، تیرا کلام جو ہے وہ چراغ ہے، تیرا کلام بھلائی ہے، تیرا کلام نیکی ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے ٹولہ آ گیا جو کہتا ہے کہ شریعت لعنتی ہے؟ پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ شریعت لعنتی ہے۔ خدا نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے، شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے، شریعت سے نہیں چھڑایا۔ شریعت خدا کے حکم ہے، شریعت خدا کی بات کرتی ہے، پر یوں سمجھ لے کہ شریعت جیسے کہ ایک جیلر ہے، ٹھیک ہے، اس نے قابو میں اسے رکھنا ہے، اس نے اس کو دھر لینا ہے جس نے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ تو خدا نے ہمیں خلاف ورزی سے چھڑایا ہے، خدا نے ہمیں اس جیلر سے نہیں چھڑایا کہ جو خدا کے حکم کی تابعداری ہمیں سکھاتا ہے، جو قوانین سکھاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس راہ سے چلو گے تو خدا ملے گا اور اس راہ سے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، خدا کبھی نہیں ملے گا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ شریعت مسیح تک لانے کو ہمارا کیا ہے؟ استاد ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کسی بندے کا پیغام سن رہا تھا، لیکچر کسی کنونشن کا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں شریعت صرف استاد تھی، اب یسوع مسیح سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، استاد ختم۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو کالج میں جاتے ہیں، کالج سے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کیا یونیورسٹی کا جو طالب علم ہے کیا وہ اسکول کے استاد کے پاس جاتا ہے واپس؟ کہتا ہے اب ہم یونیورسٹی میں آگے ہیں، تو ہمیں اب اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کہ استاد کا مطلب کیا ہے۔ استاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استاد ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا، استاد کی تعلیم آپ کے ساتھ رہے گی۔ آمین آمین۔ جو بچے میٹرک کے ایگزام دے رہے ہیں یا میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، جو پہلی کلاس میں پڑھانے والا بندہ تھا اسی کی بدولت اس کی تعلیم کو لے کر چلے، دوسری کلاس والے کی تعلیم کو لے کر چلے، وہ تعلیم ہمارے اندر بیٹھتی گئی، ہم اس کی پریکٹس کرتے رہے، امتحان دیتے رہے، مشقیں کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، تو استاد ساتھ نہیں رہتا بلکہ استاد کی تعلیم ساتھ رہتی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو بھائی شریعت استاد ہے، آمین۔
آمین. شریعت کی تعلیم ہمارے اندر ہے. شریعت کی تعلیم ہمارے اندر ہے. کون بندہ کہتا ہے اس کے اندر شریعت کی تعلیم نہیں ہے؟ میں نہیں مانتا. بائبل یہ کہتی ہے کہ غیر اقوام بھی اپنے دلوں کے اوپر خدا کی شریعت لکھی ہوئی دکھاتے ہیں. آمین. آمین. یہی رومیوں کا خط لکھتا ہے کہ خدا نے جب ابراہیم کو بلایا، اس وقت ابراہیم یقیناً خدا کے احکام کو نہیں جانتا تھا، پر جیسے ہی خدا کی اس نے آواز سنی اور خدا کی آواز کے ساتھ وہ چل پڑا اور اس نے اپنے ناطے دار سب کو چھوڑ دیا. خدا کا حکم جو اس تک پہنچا وہ اس پر عمل پیرا ہوا اور اس نے سب کو چھوڑ دیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ختنہ بہت بڑی چیز تھی. تو پولس یہ سکھانا چاہتا ہے ختنہ بعد میں آیا، حکم بعد میں آئے، شریعت بعد میں آئی، پر ابراہیم کا چناؤ ایمان کے وسیلہ سے پہلے ہی ہو گیا تھا. آمین. 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 میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی طرف بھی اگر آپ توجہ کریں تو کیا بنی اسرائیل کے بہت عمدہ جو ہے وہ زندگی تھی جب وہ مصر میں رہتے تھے. وہ بڑی اچھی زندگی گزارے تھے، خدا کے حکموں کے تابع تھے، وہ خدا کی فرما برداری کر رہے تھے. وہ نہیں، پر خدا نے جو ابراہیم سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق وہ انہیں لے کر چلا، پر اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کا ایمان بنایا جائے. پہلے خدا نے بہت سارے عجیب کام کیے، ان کے ایمان کو اسٹیبلش کیا اور پھر ان کو لے کر چلا، اور ان کے ساتھ رشتہ رکھنے کے کئی دنوں کے بعد پہلے خدا نے غلامی سے چھڑایا ہے. ادھر توجہ کریں. پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑایا، ان کے حضور اپنی سکونت اختیار کی، اپنا بڑا جلال انہیں ظاہر کیا، ان میں ظاہر کیا، بڑے بڑے کام کیے، اس کے بعد انہیں شریعت عطا کی. تو چناؤ کیسے ہوا؟ ایمان کے سبب سے، وعدہ کے سبب سے. تو ہم بھی وعدہ کے سبب سے بلائے گئے ہیں. ہمارے نیک اعمال کوئی چیز نہیں ہے، پر جب ہم چھڑا لیے گئے ہیں، نجات پا چکے ہیں، تو پھر نیک اعمال ہم پر فرض بن جاتا ہے. آمین. پہلے ہم بے شرع ہیں، پہلے ہم خدا کے قانون کو نہیں جانتے، پتہ نہیں ہم کیا کیا کھاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کیسے کیسے رشتے ہم بناتے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی. پر جب ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوئے، جب ہمیں نجات مل گئی، جب ہم نے نجات کو پا لیا، تو اس کے بعد پھر خدا کے حکم ہماری سمجھ میں آنے لگے اور ہم آہستہ آہستہ ان پر جو ہے وہ بڑھنے لگے. آمین. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نجات پانے کے لیے حکموں پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم اس لیے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں. آمین. آمین. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک بندہ جو کہے میں نجات یافتہ ہوں اور وہ گلی میں کھڑا ہو کر بےہودہ گوئی کرے، گندی گندی باتیں اپنے منہ سے نکالے، تو کون کہے گا کہ وہ نجات یافتہ ہے؟ تو یہ کیا نیکی ہے؟ تو اسے کوئی بندہ یہ تعلیم کیوں نہیں دیتا جا کر کہ بات پائی جی جب یہ 4 گالا کٹیاں نا تسی 40 گالا کٹو، کیونکہ تسی تے نجات یافتہ ہو، جو مرضی کرو پہ. کیا کوئی ایسا کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. کیونکہ ہمارے دلوں کے اوپر خداوند کے حکم کیا ہے؟ نقش ہے. ہاللیلویا. جب نجات کا روح ہمیں ملتا ہے، جب ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات کے روح کو پاتے ہیں، تو ہمارا سنگ دل دل ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور دل کا ختنہ کر کے ہمارے اوپر جو ہے خدا کے حکم لکھ دیے جاتے ہیں. آمین. پھر ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے یار یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے، وہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے، میں ایسا بھی نہیں کروں گا، میں ویسا بھی نہیں کروں گا. کیونکہ وہ جو ہمارے اندر ایمان سے آ کر بیٹھ گیا ہے، خدا کا روح، نجات کا روح، یسوع کا روح، وہ ہمیں برائی کی طرف جانے نہیں دیتا. وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اب تو خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. تو یہ روح کس کا ہے؟ اور کہیں کس کا ہے؟ یہ یسوع کا روح ہے. ہاللیلویا. تو یسوع کا روح ہے، یعنی کہ یہ کس کا روح ہے؟ خدا کے بیٹے کا روح ہے. تو بیٹے کا روح
ہمیں تابعداری سکھائے گا یا نافرمانی سکھائے گا؟ جیسے بیٹے نے تابعداری کی ہے، یہ بیٹے کا روح ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہیں خدا سے باتیں لے کر سکھائے گا، میری باتیں تم جو بھول بھی جاؤ گے وہ تمہیں سکھائے گا، کیونکہ یہ بیٹے کا روح ہے۔ بیٹا تو خود خدا کی تابعداری کرتا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ہمارے دلوں کا ختنہ کر کے ہمارے اندر خدا کا روح جو بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمیں حکموں کی تعمیل کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر میں شریعت کی بات کرنا شروع کروں کہ ہمارے چرچز میں کیا ہم مسیحی شریعت کو نہیں مانتے، تو ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ کیا ہمارے مسیحی خادمین آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے کلرفل ڈریس پہنتے ہیں ہر سیزن کے حساب سے اور دنوں کے حساب سے، میہرون کلر کا، پرپل کلر کا، گلابی کلر کا، وائٹ کلر کا، اسکائی بلو کلر کا یا بلیک کلر کا، وہ دنوں کے لحاظ سے ڈریسز کو چینج کرتے ہیں اور ان کے ڈریسز فرق ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈریسز کہاں پر ہمیں ملتے ہیں؟ اخبار کی کتاب میں، ٹھیک ہے، اخبار کی کتاب میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے پر ہم پھر بھی فالوز ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف کان ادھر سے نہیں پکڑنا، تھوڑا سا گھما کر پکڑنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سردار کاہن ہوتا ہے، جو بڑا پادری ہوتا ہے یا پوپ یا بشپ، سر کے اوپر ایک جو ہے وہ کیپ رکھتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار سونے کے بھی رکھے ہوتے ہیں، تو ایک اونچا سا تاج بنا کر وہ اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ تو کہاں پر یہ ملتا ہے ہمیں؟ یہ تو کاہن کا ڈریس ہے کہ کاہن کے سر کے اوپر تاج تھا۔ ہاللیلویا۔ تو کاپی تو وہیں سے ساری کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو بات کچھ نہ، مجھے تو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہم چرچز کے اندر جوتے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے اندر ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر لکھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے یہ بری بات ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم بغیر طہارت کے، بغیر غسل کیے یا بغیر اپنے آپ کو صاف کیے ہوئے خدا کے حضور میں، خدا کے گھر میں کیوں نہیں جاتے بھائی؟ یہ تو شریعت کی بات ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں ساری، ہم باتیں تو وہی مان رہے ہیں۔ شریعت نے کہا تھا کہ تو اپنی ماں سے شادی نہ کرنا، اپنی سگی بہن سے شادی نہ کرنا، اپنے باپ کی اگر دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد ہو تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنا، اپنی ماسی سے، اپنی پھوپھی سے شادی نہیں کرنا، اپنی مامی سے، تائی سے شادی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنی نانی سے، دادی سے شادی نہیں کرنا۔ تو کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ لوگ اسے جوتے ماریں گے۔ یہ ہمارے اندر شریعت کی باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ رہے بات اس کو آپ، کہ یہ باتیں تو ہمارے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں سے شریعت کے پھر بھی جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں پر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، کیا نئے عہد نامہ میں کہیں لکھا ہے کہ کسی خادم کو تیل مل کر جو ہے وہ تیل اس کے اوپر انڈیل کر اسے مسا کیا تھا؟ کس کو مسا کیا تھا؟ تیموتھیوس کو، فلپس کو، پولوس کو، کس کو مسا کیا تھا؟ کہیں کوئی واقعہ ملتا ہے؟ تو آج آپ دیکھتے ہیں خادموں کی مخصوصیت ہوتی ہے، اس کے سر کے اوپر تیل ڈالا جاتا ہے، اس پر تیل، مسا کا تیل ڈال کر اسے مسا کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ یہ تو شریعت میں ملتا ہے۔ تو نئے عہد نامے میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو صرف ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے اور بیماروں کو تیل ملنے کا حکم ہے۔ اور میں نے تو دیکھا ہے کہ پادری بیماروں کو تیل نہیں ملتے بلکہ خادمین کو مسا کرنے کے لیے تیل رکھتے ہیں اور بیماروں کو تو ویسے ہی وہ ٹال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے، کتنی مثالیں دوں میں کہ ہم یہ سارے شریعت کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، پر منہ سے کہنا پتہ نہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے شریعت کا نام لیں گے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، کیا ہم عید پینتیکوس کو نہیں مناتے؟ کیا پینتیکاسٹل لوگ عید پینتیکوس کو نہیں مناتے؟ تقریباً کوئی 20-30 سالوں سے پاکستان میں بھی عید پینتیکوس منائی جانے لگی ہے۔ اسی صدی میں پوری دنیا میں عید پینتیکوس منائی جاتی ہے۔ عید پینتیکوس تو یہودیوں کی عید ہے، یہ تو شریعت کی عید ہے، ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو کیا ہم عید پینتیکوس منانے کے سبب سے ہم یہودی بن جاتے ہیں؟ ہم نہیں بنتے۔ ہم
ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم پر بھید کھل گیا ہے کہ ہم پر بھی روح ایسے ہی نازل ہوا جیسے عید پینتیکوست کے روز نازل ہوا. ہم اس کی یادگاری کرتے ہیں, بڑی شادمانی کرتے ہیں, اور یہ حکم ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے لکھے ہوئے ہیں. پر بات یہ ہے کہ ہم کچھ اڑی کرتے ہیں اور کچھ جو ہے سیدھے خدا کے پاس آ جاتے ہیں کہ خدا ہم تیرے حکموں کے تابع رہیں گے. آمین آمین. میرے عزیزو, ہم آپ میں سے کتنوں کو چوہے یا بلیاں کھانا پسند ہے؟ کھائیں گے چوہے یا بلیاں؟ یا آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل جیوگرافک چینل پر کچھ دکھاتے ہیں, وہ ایک بندہ کیڑے بھی کھاتا ہے, وہ کیڑے نکالتا ہے اور انہیں کھاتا ہے. اگر آپ کے سامنے کیڑوں کی ایک پلیٹ رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ کرائیت آئے گی نا. ہم کیا کریں گے؟ ہمیں متلی ہوگی, یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو یہ کہاں پر ہمیں سکھایا گیا؟ یہ شریعت میں سکھایا گیا کہ چوہے نہیں کھانے, بلیاں نہیں کھانی, چھپکلیاں نہیں کھانی, کیڑے مکوڑے نہیں کھانے, ٹھیک ہے, الو نہیں کھانا, چیلیں نہیں کھانی. تو یہ ہمیں شریعت میں بتایا گیا. ہم نہ کہتے ہوئے بھی ہم پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آمین. ہم غیر اقوام میں شادی کرنا ہم کیوں برا مناتے ہیں؟ کیونکہ شریعت میں لکھا ہوا ہے. ہم بائبل پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نہیں, غیر قوم کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں بنتا, ہم اس لیے شادی نہیں کرتے کیونکہ کلام منع کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کلام منع کرتا ہے. میرے عزیزو, ایسی بہت ساری باتیں ہیں. ہم اس ڈائز کو, حالانکہ یہ ڈائز ہے, یہ مذبح نہیں ہے, ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر کوئی جانور ذبح نہیں کیا. بات سمجھ لیں, مذبح ایسی جگہ ہوتی ہے جس پر کوئی چیز قربان کی جاتی ہے. یہ مذبح, یہ ڈائز جو ہے, ہم اسے مذبح کہتے ہیں. تو یہ مذبح کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے کنسیپٹ آیا؟ یہ شریعت سے آیا ہے. تو میرے عزیزو, ہم کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ہمارے اندر, ہمارے دل کے اندر شریعت موجود ہے اور ہم اس کی تابعداری کرنا پسند کرتے ہیں. آمین. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر اقوام میں سے آئی اور ہمارے دین میں خلط ملط ہو گئی ہیں. اب انہیں نکالنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایتے جدی پشتی چالدہ آنڈے ہے, حالانکہ تھوڑا سا غور کریں تو ابتدائی کلیسیا پر نظر کریں, جو چیزیں ان میں نہیں ہیں ہم بھی نکال دیں. آمین آمین. تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے حکم اچھے ہیں, بہتر ہیں, راست ہیں. ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, پر ہم یہ مانتے ہیں کہ ان حکموں کی ساری تابعداری کے باوجود بھی ہم نجات نہیں تھے پا سکتے. ایمان سے ہم نجات پاتے ہیں. آمین آمین آمین. آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائے, اور جو باتیں ہم نے کچھ ایمان, نجات, کچھ شریعت کے حوالہ سے دیکھی ہیں, ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. میرے عزیزو, کلام کی تابعداری کریں. جو